ایک نہیں 20 معاملات میں جنرل قمر جاوید باجوہ ڈی جی آئی صاحب کو، جن کا رتبہ یہ نہیں تھا کہ وہ کام کریں، ان کو استعمال کرتے تھے. تو ایک ایسا کمانڈر جو یہ کہے کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا سب آرڈینیٹ کیا کر رہا تھا، وہ کتنا بڑا نااہل کمانڈر ہوگا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جس کے ناک کے نیچے یہ کام ہو رہا ہے. پھر یہ کہنا کہ ابصار عالم کے اوپر گولی چلوانے میں میرا کوئی کام نہیں تھا، ہو سکتا ہے نیچے کسی شخص کو غصہ آ گیا ہو. یعنی آپ دیکھیں اپنے خلاف اپنی اہلیت کے بارے میں جنرل باجوہ کس قسم کی سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اپنی پرفارمنس سمری خود ہی وہ بیان کروا رہے ہیں. تو یہ جو ہمیں دینی طور پہ بتایا جاتا ہے نا، اعضاء گواہی دیں گے بروز قیامت، تو قیامت سے پہلے بھی اعضاء گواہی دینے لگ جاتے ہیں، اپنی زبان خود گواہی دینے لگ جاتی ہے کہ میرا کیلیبر کیا ہے. تو وہ کمانڈر اب خود کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کیا کر رہا ہے، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ نیچے والے لوگ کیا کر رہے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میرا ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کر رہا ہے. تو آپ کو پتا کیا تھا؟ وہ مانتے ہیں کہ وہ اور کاموں میں پڑے ہوئے تھے نا، حالانکہ وہ ایوب خان سے بھی 10 فٹ اونچا ان کا قد کاٹ ہوگا، لیگیسی ہوگی. یہ نہیں کہ ایوب خان کی لیگیسی بڑی کوئی تابندہ لیگیسی ہے، لیکن ان کا ایک ذہن میں ایک ماڈل ان کا بنا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ وہ کیا کام کر رہے تھے؟ اس کے علاوہ اگر ان کی پرفارمنس شیٹ دیکھیں تو 74 سالہ جو سٹیٹس کو ہے مقبوضہ کشمیر کے اوپر، جنرل باجوہ کی واچ کے اوپر انڈیا نے اس کو سبورٹ کیا. انڈیا نے وہ کام کیا جو کسی کی موجودگی میں نہیں کیا گیا. اس نے مقبوضہ کشمیر کے ان حصوں کو ان کا سٹیٹس ختم کر کے اپنے ساتھ ضم کر لیا، اور جنرل باجوہ وہاں پہ بیٹھ کے منہ تاکتے رہ گئے. تو یہ تو لیگیسی ہے. اگر آپ اتنے کمپیٹنٹ ہوتے، یا تو پتہ چلے نا کہ آپ کشمیر کے اوپر اتنے فوکس تھے تو یہ کام کر رہے تھے، اور یہ پیچھے جو ہے دوسرے لوگ جو ہے نا یہ کام کر رہے تھے، صحافیوں کو نوکریوں سے نکلوانا وغیرہ وغیرہ، تب تو سمجھ آتی ہے. لیکن آپ کا جو اصل کام ہے اس کے اندر تو نہ ہی جائے تو بہتر ہے. دہشت گردی کے معاملے کو دیکھ لیں، صاف ستھرا پاکستان ملا تھا. جنرل کیانی کے دور میں جو آپریشنز ہوئے تھے انہوں نے 99% معاملات کو طے کر دیے تھے، اور راحیل شریف صاحب نے 1% معاملے کو نارتھ وزیرستان کے آپریشن کو طول دے دے کے بالکل آخر میں آ کے اپنی لیگیسی بنانے کے لیے اس کو ختم کیا. لیکن ختم کر دیا انہوں نے آخر میں آ کے. تو جنرل باجوہ کو جو پاکستان ملا وہ دہشت گردی فری پاکستان تھا. اینڈ وین ہی لیفٹ، پاکستان کے اس تمام ایریا کے اندر دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھایا ہوا تھا. جب جنرل باجوہ آئے تھے تو پاکستان کے اندرونی حالات اس قدر دگردو نہیں تھے جتنے اس وقت آپ کو نظر آتے ہیں. تجربات اس قسم کے نہیں ہو رہے تھے جس قسم کے آپ کو اس وقت نظر آتے ہیں. عمران خان تھے، وہ اس وقت بھی بات کر رہے تھے، کبھی یہ ریگنگ، کبھی یہ ریگنگ، کبھی یہ احتجاج، کبھی وہ احتجاج. لیکن جو طوفان بدتمیزی جنرل باجوہ کے دور میں ہوا، تو جنرل باجوہ پھر کام کیا کر رہے تھے؟ اگر کشمیر کا تحفظ نہیں کر رہے تھے، دہشت گردی کے معاملات نہیں طے کر پا رہے تھے، اندرونی طور پر ملک جو ہے وہ کنویں کے اندر گر رہا تھا یا کھائی کے اندر گر رہا تھا، تو جنرل باجوہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے بیٹے کو شادیوں کے اوپر سیاستدان سے تحفے لے رہے تھے. میں زیادہ معاملات کو کھولنا نہیں چاہتا کیونکہ ایک ذاتی زاویہ آ جائے گا. تو جنرل باجوہ کا یہ کہنا کہ جی میرے سب آرڈینیٹ سے کر رہے تھے، اٹس دی الٹیمیٹ، اور مجھے پتہ نہیں تھا، اٹ از دی الٹیمیٹ ووٹ آف نو کانفیڈنس ان ہز اون کیپیسٹی. تو ان کے بارے میں جو بھی لوگ کہتے ہوتے تھے اس کا مطلب وہ ٹھیک ہی کہتے ہوتے. ہی واز نیور فٹ ٹو کمانڈ دی آرمی. حادثاتی طور پر وہ بن گئے، واقعاتی طور پر بن گئے، پور ججمنٹ کی صورت میں بن گئے، بٹ ہی واز نیور فٹ ٹو کمانڈ دی آرمی. ان کے تو اپنے رشتے دار جو ہے سسرال والے کہتے تھے کہ انہیں کرنل ہی رہنا ہے، اس نے اس تو آگے نہیں جانا. ڈونٹ آسک می کہ مجھے کس طرح پتا ہے.